السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد۔ معزز دوستو، آج کے درس میں ہم آپ کو ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کے فوائد اور اس کے نقصانات کی تھوڑی سی جھلک دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ کوئی بھی بات وہ نہیں کہتا مگر کہ اس کے پاس ہر وقت نگرانی کرنے والا موجود ہے۔ یہ ترجمہ ہے اس قرآن کریم کی سورہ قاف کی آیت کا کہ ہم اپنی زبان سے جو کچھ بھی نکالتے ہیں، بولتے ہیں، اس کو اللہ کے فرشتے لکھتے ہیں، اور یقیناً اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں اجر، یا اگر ہم بری بات کہیں تو اس کی سزا قیامت کے دن دے گا۔ دوستو، ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا یہ ہمارے فائدے کی چیز بھی ہے۔ ہمیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ اس کی وجہ سے دنیا نے بڑی ترقی کی ہے، اور اللہ نے بلکہ یہ قرآن کے اندر فرمایا ہے، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ کہ آسمان و زمین میں جتنی ساری چیزیں وہ تمہارے لیے مسخر کیا، یعنی اے انسانوں، یہ تمہارے لیے ہم نے پیدا کیا ہے، اس کا استعمال کرو، اور یہ سب کے سب اللہ کے فضل سے ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ یقیناً اس کے اندر غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے آیات اور نشانیاں ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ کی ذات کتنی عظیم ہے کہ انسان کو اتنی ساری چیزیں اور اتنی عظیم چیزوں سے نوازا ہے۔ تو میرے دوستو، ان عظمت والی چیزوں اور ان بڑی چیزوں کے استعمال پر اور اس کے استفادے پر، اس کے فائدہ اٹھانے پر ہم انسانوں کو خوش ہونا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کے فضل کا اعتراف کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی شکر گزاری کرنی چاہیے، اور اس بہترین چیزوں کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو اللہ کا پیغام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، جو دین کا اور حق کا پیغام ہے، اس کو پہنچانے میں اس کا استعمال کرنی چاہیے۔ نہ کہ آج جو دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گھر کے گھر برباد ہو رہے ہیں، نوجوان خاص طور سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اور گناہوں میں کے دلدل میں اپنے آپ کو ڈال دیا ہے، جس کی وجہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کے اندر غلط چیزوں کا استعمال، آپ جانتے ہیں کہ ایک مشین کی طرح یہ چیز ہے، اور اس کے اندر اچھی اور بری تمام چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ جب ہم زبان سے کوئی چیز نکالتے ہیں، یا ہم کسی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کوئی چیز صادر کرتے ہیں، دوسرے کو شیئر کرتے ہیں اور بتلاتے ہیں، تو اس طریقے سے ہمیں ڈر اور خوف ہونی چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم چھپ کر کے کچھ کر رہے ہیں اور کوئی دیکھے گا نہیں اور کوئی جانے گا نہیں۔ رات کی تاریکی میں ہم کچھ دیکھنے جا رہے ہیں ٹیکنالوجی کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، یا کسی کو دکھا رہے ہیں یا برائی پر ورغلا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ برابر ہے اللہ رب العالمین کے لیے کہ تم سے کوئی بات چھپ کر کے آئے یا ظاہر طور پر آئے، یعنی کوئی دن کے اجالے میں کوئی کام کرتا ہے یا رات کی تاریکی میں کوئی کام کرتا ہے، سواء منکم، یہ بالکل اللہ تعالیٰ کے لیے برابر ہے۔ کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ پر ڈھکی اور چھپی نہیں ہے، ہر بات، ہر چیز اللہ رب العالمین لطیف خبیر ہے، ہر چیز کو، باریک سے باریک چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو میرے دوستو، سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی یقیناً ہمارے فائدے کی چیز ہے، اور اس کا استعمال ہمیں اچھی چیزوں میں کرنی چاہیے، نہ کہ بری چیزوں میں، اور اس کے برے چیز دیکھنے یا سننے یا دوسروں تک پہنچانے میں ہمیں بچنی چاہیے کہ ہم وہی چیزیں استعمال کریں، وہی چیزیں دیکھیں جو ہمارے لیے بھی اور معاشرے کے لوگوں کے لیے فائدہ اور بھلائی اور خیر کی دعوت کا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جو کوئی بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، جو لوگ بھی اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک دن مرنے کے بعد ہمیں جانا پڑے گا، قیامت قائم ہوگی، اور وہاں ہمیں جنت یا جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یقیناً جو لوگ اپنے آپ کو، اپنی زبان کو، اپنی نگاہ کو اور اس طرح کے ٹیکنالوجی کی چیزوں کو، سوشل میڈیا کو اللہ رب العالمین کی فرما برداری اور اطاعت کے کام میں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
تعلیمات کو عام کرنے میں لگایا ہوگا تو یقیناً ان کے لیے بھلائی ہے۔ تو وہ کام وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کا ایمان اللہ پر سچا ہے اور جنہیں یہ پتہ ہے کہ آخرت میں ایک دن ہمیں جانا ہوگا اپنے حساب و کتاب کے لیے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو انہیں چاہیے کہ کہے تو بھلی ہی بات کہے یا خاموش رہے، یعنی آپ کوئی بھی ایسی بات زبان سے نہ نکالیں جس کی وجہ سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں گرفت ہو اور آپ قیامت کے دن پھنس جائیں۔ میرے دوستو، اسی طریقے سے ہمارے زبان کی حفاظت کی بہت سخت ضرورت ہے، اور ہمیں ٹیکنالوجی گویا کہ ہماری ایک زبان ہے، آلہ ہے ہماری زبان کا۔ ہم دل میں جو سوچتے ہیں ہم اپنی زبان سے نہیں کہتے، لیکن دوسروں کے ذریعے یعنی دوسری چیز کا استعمال کر کے ہم کہہ دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارے اوپر ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم خوف کھائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگراں ہے، دیکھ رہا ہے۔ آپ سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی یہ چھپ کر اور باریک طریقے سے بہت سارے کام کو انجام دے دیتی ہے، تو لوگ سمجھتا ہے کہ چلو کون دیکھتا ہے، ہم اپنا تیر چلاتے ہیں، لیکن نہیں، ایسا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ کا خوف کرنی چاہیے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اور اس کا استعمال ہمیں اچھی چیزوں میں کرنی چاہیے۔ خود بھی انہی چیزوں کو دیکھیں جس میں ہماری نیکیاں لکھی جائیں، اور دوسروں تک بھی شیئر وہی چیزیں کریں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اجر کا مستحق بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کو اچھے کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔